مفتی شاد مدنی صاحب بات کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کو ظاہر کرنے والی پہلی جو 7 شخصیات ہیں ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ پہلے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان کی والدہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تکالیف بہت زیادہ برداشت کرنا پڑی، لیکن آپ کا قبیلہ اور آپ کے چچا نے آپ کی حفاظت اللہ کے حکم سے کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت آپ کا قبیلہ بنی تمیم حفاظت کرتا رہا۔ بقیہ یہ جو 5 ہستیاں تھیں انہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ پیر صاحب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آج کے دور میں ہم گرمی سے تکلیف میں آتے ہیں اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر صرف اور صرف اس جرم میں کہ ہم نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو تپتی ریت پہ، انگاروں پہ کوڑے کھائے اور بڑے مشکل امتحان سے گزرنا پڑا۔ میں اسی دھوپ میں زخمی بدن کے ساتھ آپ کو تڑپایا جاتا، آپ پر پتھر رکھے جاتے، اور پھر جب یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پیر صاحب نے ذکر کیا، اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کروانے لگے نا تو امیہ نے باقاعدہ یہ کہا تھا، دیکھنا میں ابو بکر کے ساتھ کھیل کیا کھیلتا ہوں۔ اللہ استغفر اللہ۔ کیونکہ امیہ بھی سوداگر تھا، بزنس مین تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بزنس مین ہے، لیکن اس کی نظر میں بزنس کا دنیاوی ایک سٹائل تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں کچھ اور تھا۔ اب وہ جب اس نے کہا جی اگر درد ہے تو آپ خرید لیں منہ مانگی قیمت، تو آپ یہ میرا ناکارہ غلام ہے، معاذ اللہ۔ حضرت بلال کیونکہ حبشی تھے اور جس کام کی حد تک تھے، غلام سمجھتے تھے نا، اور غلام بھی کیونکہ غلام قیمتاً ان کی ویلیو ہوا کرتی تھی، تو بظاہر دنیا کے اعتبار سے حضرت بلال جس کیٹیگری کے غلام تھے اس کی قیمت کم تھی۔ اللہ۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا دنیا کے اعتبار سے نستاس جو تھا وہ سکلڈ تھا، وہ برتن بنایا کرتا تھا، تو اس کی ویلیو زیادہ تھی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اس طرح کریں، اپنا غلام مجھے دے دو اور یہ لے لو۔ تو آپ نے فرمایا کیا مذاق کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں مذاق نہیں، آپ لینا تو لے لو۔ آپ نے کہا چلو دیا۔ پھر کہا نہیں اگر اس کی ماں بھی میرے ساتھ، اس کے ساتھ ہی میری غلامی میں دے دو۔ آپ نے فرمایا دیا۔ آپ پھر کہنے لگا اس کی بیوی بھی میرے ساتھ ہی چلا دو، بھیج دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ بھی دے دیتا ہوں۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابوبکر صدیق جیسا بزنس مین ایک بظاہر کم قیمت والے غلام کے حکم لیے رسول ہے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے۔ پھر اس نے آخر میں اور بزنس کی لائن میں کہتے ہیں ایک پنچا لگایا کہ میں اتنے میں بھی نہیں 200 دینار بھی لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس سے بھی مکر جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں لات و عزا کی قسم اٹھاتا ہوں نہیں مکروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ لو اور اس پہ آزاد۔ سبحان اللہ۔ اس پہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا نا تو عرب کے تاجر آپس میں مذاق کرنے لگے کہ کیا وجہ ہے ابوبکر صدیق نے 4-5 گنا زیادہ قیمت پہ حضرت بلال کو کیوں خریدا؟ پہلا کیس ہے یہ، کیا کوئی اس کا بلال کا کوئی ابوبکر پر احسان تھا کہ جس کا بدلہ چکایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ میرے ابو بکر پر دنیا میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، ابو بکر اپنا مال صرف اپنے رب کی رضا اور محبوب کی منشا